ہم آہستہ آہستہ الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونا ہے. لیکن جو عام لوگ ہیں اب انہوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا جی کہ یہ جو الیکشن ہوگا کیا اس کے بعد پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, کیا ہمارے جو حالات ہیں اس میں کچھ بہتری آئے گی. اور جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تھوڑا سا اسٹریٹجک مائنڈ رکھتے ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں جی کہ کیا اس الیکشن سے پہلے کوئی مساق معیشت جو ہے وہ اس پہ کو عمل درآمد ہو سکتا ہے, کوئی اکانومی پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے جس کو چارٹر آف اکانومی کا نام دیا جاتا ہے. تو اس پر ہم آج گفتگو کریں گے دو ایسے مہمانوں کے ساتھ جن کا سیاست اور معیشت دونوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو سینٹ ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, اور ڈاکٹر محمد زبیر خان صاحب جو ماہر معاشیات ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو مصدق ملک صاحب, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ مجھے یقینی طور پہ لگ رہا ہے جی. میں تو بالکل نا امید ویسے بھی نہیں ہوتا اور اس معاملے میں تو قطعاً نا امید نہیں ہوں. میں ابھی اپنے کئی دوستوں کو بتایا کہ میں جب کالج میں تھا تو میرے ساتھ ایک افریقن ملک کے دوست جو تھے وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو ابھی میں پچھلے دنوں جب گیا ہوا تھا تو مجھے وہ ملے ایک جگہ پہ, تو ان سے وہ مجھے کافی پہ لے گئے. اب وہ کام کرتے رہے, میں یہاں وہاں گھومتا رہا, آپ کے پاس حاضری لگاتا رہا. تو وہ بہت بڑے افسر ایک فارچون 500 کمپنی میں بن چکے ہیں. تو میں ان سے بات کرنا شروع ہوا تو مجھے احساس ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ ان کے ملک کے اندر کوئی اسلام آباد کی طرح کا شہر نہیں ہے, کوئی ساہیوال فیصل آباد کی طرح کا بھی شہر نہیں ہے, کوئی پشاور یا حیدرآباد کی طرح کا بھی شہر نہیں ہے, موٹر ویز بھی نہیں ہے, پورٹ بھی نہیں ہے, کچا انفراسٹرکچر ہے. لیکن ایک چیز جو ہے ان کے پاس وہ امید, یعنی ان کو یہ یقین ہے کہ ہم غریب ہیں, ہم اس غربت سے نکل جائیں گے. کیوں نہیں نکلیں گے؟ ملک کا نام ہی بتا دیں. ایتھوپیا جی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے. ہم کیوں نہیں نکلیں گے؟ ٹھیک ہے ہمارے پاس نہیں اتنا انفراسٹرکچر, لیکن ہم آگے بڑھیں گے, ہم نکل جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس نقطۂ نظر سے ہمارے ملک میں اس وقت امید کا فقدان ہے. یہ تمام ہم سب لوگ اچھے خاصے 95% جو ملک کے لوگ ہیں ان میں ہمارا شمار ہوتا ہے, لیکن ہم میں بھی نا امیدی ہے. تو مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہم اپلیکیشن آف مائنڈ کریں گے اور تھوڑی سی اسٹرکچرل تبدیلیاں کریں گے, جو کم از کم میرے ذہن میں جو کچھ خاکے تو ہیں, تو ہم ضرور اس غربت سے نکلیں گے, اس سٹریس سے نکلیں گے. ہمیں 1 سے 1.5 سال لگے گا سٹریس کا, اور اسی لیے یہ الیکشن کا پروسیس ضروری ہے کہ لوگوں کو یقین ہو کہ اب یہ جو حکومت آئی ہے یہ عبوری نہیں ہے, یہ ایک لانگ ٹرم الیکٹڈ حکومت ہے, یہ 5 سال رہے گی یا 4 سال رہے گی. پاکستان میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کتنی دیر رہے گی, مگر رہے گی. تو پھر وہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ 1-1.5 سال میں کرنے کے بعد ملک کو ترقی کے ایک نئے سفر کے اوپر لے کر نکلے گی. اور انشاءاللہ یہ جو اس وقت سائے ہیں یا مایوسی ہے یا نا امیدی ہے, انشاءاللہ ضرور دور ہوگی. ڈاکٹر زبیر صاحب, آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی؟ دیکھیے پہلے میں ذرا, چونکہ باتیں یہاں پر امید کی اور سب چیزیں ہو رہی ہیں, ذرا یہ فلسفہ بھی ایک ہے نا یہاں پر, اس کے بارے میں بات کروں. امریکنوں کی ایک مثال ہے جو زیادہ نہیں ہے ان کی, جو یاد رکھنے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہوپ از ناٹ اے پلان. امید جو ہے یہ منصوبہ نہیں ہے, آپ نے کوئی ٹھوس کام کرنا ہوگا. بات کی آپ نے ایتھیوپیا کی, جو ہمارے خیال میں بہت ایک کوئی ان ڈیولپڈ کنٹری ہے. یاد رکھیے 1965 میں پاکستان اور ساؤتھ کوریا برابر کے ممالک تھے اکنامک ڈیولپمنٹ میں. وہ کہاں پہنچ گئے؟ اس کے بعد کئی ایسٹ ایشین ممالک ہم سے آگے نکل گئے. پھر سے پورے خطہ ایشیا میں سب کانٹیننٹ کی جو 4-5 ممالک ہیں وہ پیچھے رہ گئے تھے. اب ان میں بھی ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی کوئی وجوہات ہے, یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری امیدیں یا ہماری امنگیں یا ہماری خواہشات نہیں ہیں. ہمارے لوگ پس رہے ہیں, غربت میں مر رہے ہیں. آپ چھوڑیے ان لوگوں کو جن کے اثاثے ہیں اور جنہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں, جو اس سب چیزوں سے بالا تر ہے. میں غریبوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہاں پر چونکہ ہمارے ہاں میرٹ نہیں ہے
آنیسٹی نہیں ہے، کرپشن ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، ہر جو فیصلے ہیں اس کو وہ افیکٹ کرتے ہیں، اور کسی بھی سیاسی پارٹی نے ابھی تک وہ پروفیشنل ٹیم سامنے نہیں لائے. وہ صرف اپنے یا رشتہ داروں کو یا اپنے سیاسی ان کو اب اکنامکس کے انچارج بناتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بار بار ہم پھنس رہے ہیں. آج کل IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے، وہ 23واں ہمارا پروگرام اختتام پر آ رہا ہے، اس کی ایکسٹینشن کی ہوئی ہے 3 مہینے کی، اور اس کے اختتام پر بھی یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ پاکستان کی حکومت نے ان کی ایک ایک بات پر عمل کیا، ان کی پالیسیوں کو اپنایا، اور اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال بھی ہمارے پاس فارن ایکسچینج کا بہت بڑا خسارہ ہے اور ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے اور قرضے لینے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے IMF سے ایک اور قرضہ لینا پڑے گا؟ اب لینا پڑے گا، اب اسی کی تیاری ہو رہی ہے، اسی کے شرائط سامنے آ رہی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب فروری میں جب الیکشن ہوگا تو کیا معیشت کے لیے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تک میں نے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی میں نے ایک گیم پلان نہیں دیکھا، تو میں کہوں گا جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا تو پھر تو آپ امید ہی چھوڑ دیں اس بات پر. اور اگر ہوگا بھی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام پارٹیاں اپنے اکنامک پلان آج سامنے لائیں کہ ہم جیسے لوگ جو کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہیں ہم اس کی ایویلیویشن کریں اور اس کو دیکھیں کہ ان کی ٹیم کون ہے اور وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں گا. یہ بڑی اہم بات ہے.